پھر آپ نے ایک بات حسام الحرمین کی تناظر میں المحنت کے تناظر میں المحنت پہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جناب دیوبندی علماء جو ہے وہ وہابیوں کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں. ایک رائے انہوں نے ہندوستان میں رکھی تھی کہ وہابیوں کو برا کہا، اور دوسری رائے المحنت میں حرمین کے علماء کے سامنے جا کے پیش کی کہ جناب وہابی تو برے لوگ ہیں، یہاں اچھا کہا وہاں جا کے برا کہا. پھر آپ نے فتاوی رشیدیہ کے حوالے پیش کیے اور آپ نے کہا کہ وہابی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. وہاں آپ نے فتاوی رشیدیہ میں کہا کہ وہابی متبع سنت کو کہتے ہیں، اور محمد بن عبدالوہاب نجدی عامل بالحدیث تھے، مزاج میں تشدید تھی، اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد عمدہ تھے. آپ نے یہ پیش کیا، اور ملفوظات حکیم الامت کو آپ نے پیش کیا کہ دیوبندیوں وہابیوں کو اپنی قوت معلوم نہیں اور وہابی بنانے کا شوق ہے. مولانا تھانوی صاحب کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ وہ وہابی گھر تھے، ان کے پاس پیسے ہوتے لوگوں کو وہابی بناتے. یہ آپ نے گویا اپنے طور پر ایک تضاد بنانے کی کوشش کی ہے. تو میں آپ کو اس تضاد کا جواب دینے کے لیے آپ ہی کی کتابوں کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کوئی اور چیز سمجھیں گے. آپ کو آپ کی اپنی کتابیں میں شاید سمجھ میں آ جائیں. کیوں، آخر کیا وجہ تھی کہ وہابیت کے لیے ہمارے علماء نے وہابیت کے محمد بن عبدالوہاب نجدی کا مسئلہ اور تھا اور وہابیت کا مسئلہ اور تھا. ہندوستان، عرب، ان کے معاملات الگ الگ تھے. ہمارے علماء کی آراء میں یہ تضاد آپ جو پیش کر رہے ہو یہ بقول آپ کے، یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں وہابیت کا الزام جن پر لگایا جاتا تھا یا جس کو وہابی کہا جاتا تھا وہ کس کو کہا جاتا تھا؟ آپ دیکھ لیں تذکارِ بغویہ جلد اول صفحہ نمبر 101 میں ایک اور حملہ کے نام سے ایک عنوان ہے. اس میں آپ کے بریلوی مسلک کے عالم کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیطان ایک شکست سے مایوس نہیں ہوتا، وہ پینترے بدر بدر کر حملہ آور ہوتا ہے. انگریز کے لیے وہابی ایک خطرے کی علامت تھی کہ توحید خالص یہی مومن کا اصل اثاثہ اور ہتھیار ہے. چنانچہ حاسدین نے حضرت علامہ بغوی کو وہابی مشہور کر دیا اور انگریز اور عوام کو باور کرانے کی کوشش کی کہ جامع مسجد نہیں بلکہ وہاب گڑھ تعمیر ہو رہا ہے. حکومت کو ورغلانے میں ناکام رہ کر حاسدین نے حضرت الاستاد کو وہابی مشہور کر دیا اور جامع مسجد کو وہابی گڑھ کے نام سے موسوم کرتے رہے. یہ آپ کے ہاں جب کوئی بندہ انگریزوں کے خلاف کام کرتا تھا تو حاسد جو ہے اس کو وہابی کہہ دیتے تھے. یہ بھی آپ یاد رکھیں. اب ہمارے علماء جو خود کو وہابی نہیں کہتے تھے وہ کس وجہ سے، اور وہابی کہتے تھے وہ کس وجہ سے، دونوں کو آپ دیکھتے جائیں. تذکارِ بغویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 842 پر لکھا بر صغیر میں وہابیت. آپ نے ایک وہابیت کی تعریف کی، ایک تعریف اپنے مسلک کے عالم سے سن لیں. وہابیت دراصل توحید خالص اور اسلامی بنیاد پرستی کا نام ہے. اس تحریک یا فکر کے دائی سعودی عرب کے شیخ محمد بن عبدالوہاب اوپر رحمۃ اللہ علیہ کی راہ بھی لگی ہوئی ہے تھے. جب بلاد عرب میں اس تحریک کو ماننے والوں نے ان کے اقتداری حلقوں کو چیلنج کیا جن کے ساتھ انگریز کا مفاد وابستہ تھا تو انگریز کو بہت دور کی سوجی. اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی افکار اور تحریک آزادی سے دور رکھنے کے لیے بعض متشددانہ اقدامات کے سبب حریت پسندوں کو وہابی مشہور کر دیا. انگریز کے پروپیگنڈے اور چند مقامی علماء کی حمایت کے باعث عرف عام میں لفظ وہابی بالآخر گمراہی اور گستاخی، بے دینی اور رسول دشمنی اور اسلام بیزاری کے مترادف قرار دیا. یہ انگریز کی ساری محنت تھی کہ وہابی کا لفظ جو ہے وہ رسول دشمنی میں بنا دیا گیا. آپ کے شاہ احمد نورانی صاحب کے ایک ماننے والے آپ کے بریلی مسلک کے عالم بشیر القادری کتاب ہے مزارات کو چومنا منع ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 کے اوپر وہ لکھتے ہیں پھر ایک ساتھی سے ملنا ہوا، اس نے بھی سانس کھینچا اور کہنے لگے نورانی میاں تو وہابی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا کب؟ وہ بولے آپ کو معلوم نہیں، اولیاء اللہ کے مزارات کو چومنا منع کر دیا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی تحقیق فتاوی رضویہ کی 4 جلد کی عبارت پڑھ کے سنائی تو کہنے لگے پھر ہمارا اور وہابیوں اور دیوبندیوں کا فرق کیا ہوا؟ نورانی میاں کو کیوں وہابی کہا جا رہا ہے کہ وہ مزارات کو چومنا ناجائز کہہ رہے ہیں تو وہ وہابی ہو گئے. یعنی آپ کے ہاں اگر کوئی کسی غلط رسم کو رد کرتا ہے وہ آپ کے ہاں وہابی ہو جاتا ہے. آپ وہابی کا یہ معنی بھی تو لوگوں کے سامنے بیان کریں نا کہ آپ اس طرح بھی لوگوں کو وہابی کہتے ہیں. ایک اور کتاب ہے آپ کے پیر محمد چشتی کی پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اس کے صفحہ نمبر 281 پہ اپنے ماحول و مزاج کے خلاف تبلیغ کرنے والے اہل حق کو منکر اولیاء اور وہابی ہونے کے الزام دینے والے ان بے بصیرتوں کو یہ اعتراض کرتے وقت اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ پیر پرستی کی اس جہالت نگری کے خلاف تبلیغ کرنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ حضرت پیران پیر شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی، شیخ محی الدین ابن عربی، داتا گنج بخش، علی حجویری، مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر القدسیہ جیسے ہزاروں بزرگان دین اولیاء کاملین اپنے اپنے دور میں اس بلائے بے درماں کے خلاف تبلیغی فرائض سر انجام دیتے رہے. اس میں مصنف کے بقول مجھ پر وہابیت کا الزام لگانے والے در حقیقت وہ ان بڑے بزرگوں پر بھی وہابیت کا الزام لگا رہے ہیں. 5واں حوالہ دیکھیں خزینہ معرفت، حضرت شیر احمد شرک پوری صاحب کی کتاب ہے، آپ کی طرف سے تحریف شدہ کتاب چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 317 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا مشرب عالی ہو گیا تو آپ کی مجلس شعر و اشعار سے خالی ہو گئی اور آپ ہر وقت قال اللہ اور قال رسول ہی فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظموں اور لفظوں میں نہیں ہے بلکہ حال میں ہے.
تم ایسے بن جاؤ تمہارا ہر فعل اور ہر قول ہر حرکت ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ بعض بے سمجھ کہہ دیتے تھے کہ یہ مسجد وہابیوں کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ کر رہے ہیں تو لوگ ان کو وہابی کہہ رہے ہیں۔ آپ کے ہاں وہابی کا یہ والا مفہوم بھی ہے۔ حوالہ نمبر 6 دیکھیں، عقیدت پر مبنی اسلام اور سیاست، صفحہ 264 پر لکھتے ہیں، وہابیوں سے مسلمانوں کی نفرت اور عداوت کی وجہ یہ تھی کہ محمد بن عبدالوہاب کی تحریک موحدین نے عوامی رسوم اور عادات پر مبنی دینی اعمال اور صوفیانہ مظاہر کے خلاف مخالفت کی تھی، اور مدینہ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بنے قبے کو مسمار کر دیا تھا۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ مزید برآں 1857 کی بغاوت کے بعد اس اصطلاح کو انگریزی حلقوں میں حکومت کے باغی مترادف، یعنی وہابی کی اصطلاح کو انگریز کے باغی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ صفحہ نمبر آگے حوالہ نمبر 7 ہے، مقامات خیر، صفحہ نمبر 223 میں ہے کہ میر حسن صاحبزادہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، احادیث شریفہ کا بکثرت مطالعہ کیا کرتے تھے، بنا بری ان کو افغانستان کے نیم ملا وہابی کہتے تھے۔ مقابیس المجالس، حوالہ نمبر 9، مقابیس المجالس، صفحہ نمبر 796، وہابی لوگ صحابہ اکرام کو برا نہیں کہتے بلکہ تعظیم کرتے ہیں۔ وہابی نہ صحابہ اکرام کو برا کہتے ہیں نہ ولایت سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ توحید کے بارے میں وہابیوں کے عقائد صوفیاء اکرام سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ بھی وہابیوں کے بارے میں حوالہ سن لیں۔ حوالہ نمبر 10، خدا کو یاد کر پیارے کتاب کا نام ہے، آپ کے بریلی مسلک کے عبدالحکیم شرف قادری نے لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے توحید اور رسالت کے بارے میں جس افراط و تفرید اور غلو کی نشاندہی آپ نے فرمائی اور اپنے چشمدید واقعات سے پردہ اٹھایا ہے، اس پر کئی اہل علم درد اور قلق اور اضطراب محسوس کرتے تھے، مگر وہابیت اور دیوبندیت کے فتوے سے ڈر کر اپنے قلق کا برملا اظہار نہیں کر پاتے تھے۔ ماہنامہ افق، اکتوبر نومبر 2013، صفحہ نمبر 18 پہ لکھا، اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے تو اسے وہابی کے طعنے دیے جاتے۔ ماہنامہ تحفظ، مارچ اپریل 2011، صفحہ نمبر 17 پہ کہا کہ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایک زمانہ میں لفظ وہابی گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جامع عرفاں کتاب ہے، صفحہ نمبر 124، یہ سارے آپ کے مسلک کی کتابیں۔ خلیفہ تاج محمود امروٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ فقیر خدمت اقدس میں حاضر تھا، آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا مجھے ان اہل علم پر توجہ ہے جو میری نسبت وہابیت کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہابی ہو گئے ہیں۔ حوالہ نمبر 14، اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، صفحہ نمبر 37، حضرت گولوی نے عوام کو مزارات اولیاء کے بوسہ دینے سے منع فرمایا کہ رفتہ رفتہ یہ اظہار عقیدت سجدوں تک نہ پہنچ جائے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے سے روکا جائے تو وہ فوراً وہابی کا فتویٰ داغ دیا جاتا ہے۔ یہ حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیے۔ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تو وہابی متبع سنت کو کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے لکھا، آپ نے حوالہ پیش کیا حکیم الامت کا، تو یہاں پر بھی موجود ہے۔ وہاں آپ نے ایک یہ کہا تھا کہ دیکھو جی دیوبندیوں نے یہاں وہابی کا اور مانا، یہاں وہابیوں کو اچھا کہا، وہاں جا کے برا کہا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی تفصیل یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہابیت دو معنوں میں تھی۔ ایک تھی جیسے کہ یہاں آپ نے وہاں پڑھا کہ افغانستان میں وہابی جو ہے مرتد اور قادیانیوں کو کہتے ہیں، جیسے کہ مقامات خیر کے اندر آپ کے بریلی مسلک کے عالم نے لکھا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہی والی بات ہے کہ وہابیت، تو اس حوالے سے میں ایک گفتگو بیان کر دوں کہ وہابی کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے پہلے اس چیز کو سمجھیں۔ ایک تھا محمد بن عبدالوہاب نجدی، ایک ہے اس کی وہابیت، اور ایک ہے ہندوستان میں لفظ وہابیت کا عرف۔ ہندوستان میں لفظ وہابیت کا عرف اور چیز ہے، محمد بن عبدالوہاب نجدی اور چیز تھا، اور اس کی عرب کی وہابیت اور چیز تھی۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب محمد بن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں تو آپ کی کتاب سلطنت عثمانیہ یہاں پہ موجود ہے میرے پاس، اس کے اندر محمد بن عبدالوہاب نجدی کی تعریف کی گئی ہے، اور بلکہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے مسلک سلف صالحین، اس مسلک سلف صالحین کے اندر جو ہے محمد بن عبدالوہاب نجدی کی تعریف کی گئی ہے، اور اس میں المہند کی بھی تعریف کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اس میں دفاع کیا گیا کہ جو آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ جناب محمد بن عبدالوہاب نجدی یہ نہیں مانتا وہ نہیں مانتا، وہ سب ثابت کیا ہے آپ کے جو ہے وہ عرب کے ایک عالم نے، جس کو آپ نے اردو ترجمے میں آپ کے مسلک کے علماء نے چھاپا ہے۔ تو اس لیے ایک محمد بن عبدالوہاب نجدی ہے، ایک اس کی وہابیت ہے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد عمدہ ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے عقائد کے معاملے میں مولانا گنگوہی تک جو معلومات پہنچی تھی ان کے عقائد میں کوئی خرابی ان کو نظر نہیں آئی، انہوں نے کہا عقائد عمدہ ہیں۔ اگر وہابیت کے حوالے سے کوئی غلط عقیدہ مشہور ہوا اور وہ ہمارے علماء تک پہنچا تو ہمارے علماء نے اس کی تردید کی۔ باقی رہی یہ بات کہ وہابیت کے حوالے سے علامہ شامی نے جو رائے قائم کی، آپ ذرا اس کو دوبارہ پڑھیں تو علامہ شامی نے باقاعدہ لکھا اخرج عبد الوہاب، گویا علامہ شامی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عبد الوہاب تو سلطنت عثمانیہ کتاب آپ کی موجود ہے اور آپ کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ عبد الوہاب تو ایک نیک آدمی تھا،
اس کا بیٹا محمد بگڑا ہوا تھا نعوذ باللہ، جس کا نام محمد تھا، اور وہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے کہ وہ بگڑا ہوا تھا، یا اس کی طرف وہابیت منسوب کرتے ہیں۔ عبدالوہاب کے حوالے سے تو آپ کے لوگ بھی اچھا کہتے ہیں اس کو، علامہ شامی نے تو عبدالوہاب کو لکھا ہے کہ وہ خارجی تھا اور اس کو خارجی قرار دیا گیا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جیسے جن تک جو چیزیں پہنچی، ہمارے علماء تک علامہ شامی کی یہ بات پہنچی، علامہ شامی کی اس بات کو لے لیا گیا، تحقیق سے ثابت ہوا کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کچھ اور ہے، اس کے نام سے وہابیت کسی اور معنی میں استعمال ہو رہی ہے، ان کے اندر کچھ خامیاں اور برائیاں موجود ہیں، تو ہمارے علماء نے ان کی بھی تردید اپنی جگہ کر دی۔ اور ہندوستان کے اندر وہابیت انگریز کے مخالف، انگریز کے باغی کے لیے استعمال ہوتا تھا، متبع سنت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور سنتوں کے احیاء والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بدعات کی تردید کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے ہمارے علماء نے ہندوستان میں اپنے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم لوگوں کو وہابی بناتے، یعنی متبع سنت بناتے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ وہابی عامل بالحدیث کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی کتابوں سے میں نے حوالے پیش کر دیے کہ وہابی عامل بالحدیث کو ہی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر انگریز کے باغیوں اور انگریز کے مخالفین کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ بات بھی آپ لوگ مان رہے ہیں، آپ کے بڑوں نے لکھی ہوئی اپنی کتابوں میں، تو میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس پر خواہ مخواہ کی لے دے کرنا کہ جناب ایک طرف وہابیت کو یہاں پہ برا کہہ رہے ہیں، وہاں حمایت کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ ہندوستان میں اور معنی تھا وہابیت کا، جیسے میں نے آپ کی کتابوں سے بتایا، عرب میں وہابیت کا اور معنی اور مفہوم تھا، جو وہاں کے ہمارے علماء تک بات پہنچی تھی وہ اور معنی اور مفہوم میں تھی۔ دو باتیں۔ دوسری بات یہ ہے اس کے بعد کہ آپ نے کہا کہ جناب محفل میلاد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تذکرہ فتاوی رشیدیہ کے اندر محفل میلاد کے انعقاد کو ہر حال میں ناجائز لکھا ہے، اور وہاں جا کے کہا کہ ہم جائز سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کو یا تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یا آپ جان بوجھ کر عوام کو غلط اس پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انعقاد محفل میلاد اور ایک ہے ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا فتاوی رشیدیہ کا، اس میں انعقاد محفل میلاد ہے۔ ہمارے نزدیک آپ کی بھی علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، احمد رضا خان نے بھی لکھا ہوا ہے کہ نفل عبادت کو اجتماعی طور پہ نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ نفل کی جماعت مکروہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ چونکہ محفل میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، چونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور نفل عمل ہے، اس کو اگر اس کا اجتماعی انعقاد کی صورت ہو، اور اس کا انعقاد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس میں اجتماعیت بھی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمارے ہاں اجتماعیت کا ایک التزام ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور بہت ساری اور خامیاں موجود ہوتی ہیں، تو انعقاد ہی اس کا برا ہے۔ لیکن کیا نفس ذکر ولادت، اس کو فتاوی رشیدیہ کے اندر مولانا گنگوئی صاحب نے بھی اس کی حمایت کی ہے، اور آپ نے جو مخالفت اور تضاد بنانے کی کوشش کی ہے نا، تو یہ جناب یہ دیکھ لیں المحنت کے اندر کہیں یہ نہیں، انعقاد کو صحیح نہیں کہا، وہاں مجلس ذکر ولادت کو ایک مستحب عمل کا ہے، ذکر ولادت کو کہا۔ 21واں سوال، کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت شرعاً کبھی بدعت سیئہ حرام ہے یا کچھ اور؟ جواب، حاشا کہ ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر، بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کے تذکرے کو بھی کبھی و بدعت سیئہ حرام کہے۔ یہاں پر انہوں نے ذکر ولادت کو جائز کہا ہے، اور انعقاد محفل کو ہمارے لوگوں نے غلط کہا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ خواہ مخواہ ان کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قبروں سے استفادے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جناب ویسے یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے فیض اور استفادہ یہ شرک ہے، آپ نے تو کوئی کتاب پیش ہی نہیں کی، کوئی حوالہ ہی نہیں پیش کیا کہ علماء دیوبند نے کہاں پہ قبروں سے فیض اور استفادے کو شرک قرار دیا ہے، یہ آپ نے پیش ہی نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اس الزام کو پہلے ثابت کرنے کے لیے کوئی حوالہ تو دیتے۔ دوسری بات، یہاں جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے نا اس کا کہ جناب یہاں پہ جائز قرار دے دیا، وہاں کیا چیز جائز قرار دی ہے؟ وہ آپ نے جو عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اندر بھی جواب موجود تھا، لیکن آپ نے اس کو گول مول کر دیا۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو کہ اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے۔ قبروں سے فیض لینا ایک ہے اہل عوام میں رائج اور ایک ہے خواص کا عمل۔ انہوں نے لکھا ہمارے علماء نے جہاں پر ناجائز کہا وہ عوام کے رواج والے انداز کو ناجائز کہا، اور جہاں جائز کہا ہے وہ خواص کے طرز کو اور طریقے کو جائز کہا ہے۔ دو الگ الگ باتیں تھی، آپ نے خواہ مخواہ اس کو کہا کہ جناب وہاں پہ ناجائز کا، یہاں جائز، وہاں ناجائز، یہاں بھی ناجائز اور جائز کے دونوں الفاظ موجود ہیں، لیکن آپ نے عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم چونکہ عوام کے آگے گول مول کرنے کی کوشش کی ہے اور بات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے آپ اپنا مفاد اس میں سے نکالنا چاہ رہے تھے جو کہ نہیں نکلا۔
یہاں تک تو میں نے بات آپ کو بتا دی کہ المحنت کے اوپر آپ نے جو اعتراضات کیے اور حسام الحرمین کی جو آپ نے تائید کی، میں نے جواب دے دیا کہ حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے، اور المحنت علی المفند الحمدللہ اس نے آپ کے تمام اعتراضات کو دھو دیا ہے، بلکہ حسام الحرمین کو اس نے جناب جنازہ نکال دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ختم ہو گئی۔ یہ المفند جس کو آپ نے اٹھا کے پیش کیا ہے، المحنت علی المفند کے بارے میں آپ اتحاد بین المسلمین کتاب اٹھائیں، اپنے بریلی مسلک کے مولوی عبدالستار خان نیازی کی کتاب اٹھائیں، یا اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ وہ کتابیں اٹھائیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ المحنت میں وہ عقائد پیش کیے گئے ہیں۔ المحنت وہ کتاب ہے کہ جس میں عقائد اہل سنت کو ظاہر کیا گیا ہے، یہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے۔ یہ تو آپ نے مان لیا کہ اس میں عقائد اہل سنت ہیں۔ اب میں دو چار عقائد اہل سنت اس میں سے پڑھ کے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے بڑوں نے اس کتاب کو مکمل طور پہ تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا اب مجھے بتائیں کہ میں حوالہ پڑھتا ہوں، آپ پھر مجھے بتانا کہ یہ کیا ہے۔ المحنت صفحہ نمبر 66 کے اوپر، صفحہ نمبر 66 پہ لکھتے ہیں، یہ 23واں سوال کے جواب میں کہ درود و سلام کے بعد جو کچھ علامہ رشید احمد نے جواب دیا کافی ہے، اس پر اعتماد ہے، بلکہ یہی حق ہے جس سے مفر نہیں۔ لکھا حقیر خلف ابن ابراہیم حنبلی خادم افتاء مکہ مشرفہ نے، اور یہ جو بریلوی کہتا ہے اس کے پاس مولانا کے فتویٰ کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہے، اس بہتان کا جواب یہ کہ مولانا قدس سرو پر بہتان باندھنے کو یہ جال ہے جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیا، اور ایسے جھوٹ اور جال اسے آسان ہیں احمد رضا کے لیے، کیونکہ وہ اس میں استادوں کا استاد ہے۔ احمد رضا جھوٹ میں استادوں کا استاد، جیل سازی میں استادوں کا استاد ہے۔ یہ المحنت وہ کتاب ہے جس کی آپ کے علماء تائید کر رہے ہیں، اور زمانے کے لوگ اس کے چیلے، کیونکہ تحریف اور تلبیس اور دجر اور مکر کی اس کو عادت ہے، اکثر مہریں بنا لیتا ہے۔ احمد رضا خان مسیح قادیانی سے کچھ کم نہیں، اس لیے کہ وہ رسالت کا کھلا مدعی تھا، اور یہ مجددیت کو چھپائے ہوئے علماء امت کو کافر کہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ جس کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے کہ یہ کتاب ہمارے عقائد کو ظاہر کر رہی ہے، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ احمد رضا خان دجال ہے، اور اس کتاب پر بقول آپ نے بھی پڑھا ہے کہ جناب علماء حرمین کے دستخط ہیں۔ آپ کو حسام الحرمین میں علماء حرمین کے دستخط نظر آتے ہیں، اس کے جواب میں لکھی جانے والی المحنت پہ بھی حرمین کے علماء کے دستخط ہیں۔ اگر وہاں پر آپ کہتے ہو کہ کافر کہا یا تو یہاں پر علماء حرمین نے تائید کی ہے، تو آپ تائید کیوں نہیں مانتے؟ یہ کیا بات ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کتاب کی باتوں کو مان رہے ہو اور اس کتاب کی باتوں کا انکار کر رہے ہو؟ وہاں حرمین آپ کے لیے حجت بن جاتے ہیں، یہاں پر حرمین کے علماء آپ کے لیے حجت نہیں بنتے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں حرمین کے علماء کے فتوے سے آپ علماء دیوبند کی تکفیر کرتے ہو، یہاں حرمین کے علماء کے رجوع سے یا ان کی علماء دیوبند کی تائید سے آپ کیوں حرمین کے علماء کا فتویٰ تسلیم نہیں کرتے؟ یہ دوغلا پن، آپ کہتے ہو بریلوی اکابر دوغلا پن نہیں کرتے، یہ کیا دوغلا پن نہیں ہے کہ وہاں کے حرمین کے علماء کو جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ ہمارے نزدیک حرمین کے علماء کا فتویٰ لہٰذا ہم مانیں گے، وہ تو کتاب لا ریب فیہ ہو گئی حسام الحرمین آپ کے نزدیک، اور جناب اس کی آپ نے آسمان زمین کے کلابے ملا دیے، اس کو آپ نے ایمان کی بنیاد اور معیار قرار دے دیا، اور اگرچہ آپ کے بریلوی علماء آپ خود حسام الحرمین کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے کتاب چھپ چکی ہے رویداد مناظرہ حسام الحرمین مفتی عبدالمجید سعیدی نے کہ دعوت اسلامی کے مرکز میں پڑھانے والا مولوی فیض رسول حسام الحرمین کو غلط مانتا ہے، طاہر القادری کی جماعت اس حسام الحرمین کو صحیح نہیں سمجھتی، پیر کرم شاہ زری والے حسام الحرمین کو صحیح نہیں سمجھتے، خیر آباد کے علماء مسلک ارباب حق کتاب موجود ہے، وہ اس کتاب کے فتوے سے تائید نہیں کرتے، پیر مہر علی شاہ گولوی کی مہر منیر و فتاوی مہریہ وہ حسام الحرمین سے تائید نہیں کرتا، اس طریقے سے درجنوں کتابیں رامپور کے علماء وہ آپ کے حسام الحرمین کی تائید نہیں کرتے، تو آپ کے احمد رضا کے فتوے سے تو یہ سارے علماء کافر ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اس نے لکھا ہے جو ان کو کافر کہے نہ کہے وہ بھی کافر ہے، تو یہ سارے علماء جو علماء دیوبند کو کافر نہیں کہہ رہے۔ پھر میر علی شاہ گولوی نے ضرب شمشیر میں کسی نے سوال پوچھا، ان 5 علماء کا نام لکھ کر جس میں شاہ اسماعیل کا بھی نام ہے، مولانا قاسم نوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور شاہ اسماعیل، کہا کہ جو ان کو کافر کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ضرب شمشیر موجود ہے کہ اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا فتویٰ موجود ہے، تو آپ وہ چیزیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ حسام الحرمین کو لے کے گھوم رہے ہیں، اور حسام الحرمین کے رد میں المحنت چھپی، حرمین کے علماء کے اس پہ دستخط ہیں، اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، تو یہ دوغلی پالیسی آپ کیا ہیں؟ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ آپ کے علماء میں دوغلی پالیسی نہیں ہے، بریلوی دوغلے نہیں ہیں؟ بریلویوں سے بڑا تو دنیا میں کوئی دوغلہ ہے نہیں، اتنے بڑا دوغلا پن کہ واضح طور پر المحنت کے اندر جو ہے وہ علماء حرمین کے دستخط موجود ہیں، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہو، اور اس المحنت کی تائید آپ کے مسلک سلف صالحین کتاب موجود ہے، اس کے اندر اس المحنت کی بھی تائید موجود ہے،
میں نے آپ کو بتایا آپ کے بہت سارے علماء نے اس کو اپنی کتاب قرار دیا ہے. تو یہ کہنا کہ جناب ہمارے نزدیک یہ کتاب معتبر، یہ کہ حسام الحرمین معتبر ہے، تو المحنت کو بھی آپ کو معتبر ماننا پڑے گا، کیونکہ اس میں بھی حرمین کے علماء کے دستخط موجود ہیں، اور حرمین کے علماء کے فتووں کی روح سے جس طریقے سے حسام الحرمین میں حرمین کے فتوے پیش کر کے آپ علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں، تو المحنت کے فتوے پیش کر کے علماء دیوبند کو مسلمان کہیں، اور احمد رضا خان کو کافر کہیں، جس کے بارے میں لکھا کہ قادیانی سے بھی پیچھے نہیں ہے، یہ قادیانی سے کم نہیں ہے. یہ آپ کی معید اور آپ کی تائید شدہ کتاب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. امید ہے کہ آج کے حوالے سے اتنی سی بات آپ کے لیے کافی ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ نے اس پر کچھ لب کشائی کی تو ہم آپ کے سامنے اور بھی حوالے پیش کریں گے. یہاں ایک چیز میں اور بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ کہتے ہو کہ علماء دیوبند ختم نبوت کے منکر ہیں. آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے علماء ختم نبوت کے منکر ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے احمد رضا خان سے لے کر آپ کے نیچے تک بریلوی علماء کے حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں اب تو قادیانی، آپ کہتے ہیں جناب قادیانی حسام الحرمین، قادیانی تہذیب الناس کو پیش کرتے ہیں، قادیانی عرفان شریعت کو پیش کرتے ہیں، جس کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی کو ذل مرتبہ نبوت کہا ہے. جیسے قادیانی ذلی نبی مانتے ہیں، آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو ذلی نبی کہا ہے. ہدایت کے بخشش کے اندر احمد رضا کا شعر ہے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت، نبوت کے دروازے کو کھلا ہوا مانا ہے. انجام وے آغاز رسالت باشد، وہیں کے گو ہم تابع عبدالقادر. آپ کے احمد رضا نے لکھا ہے ہدایت کے بخشش میں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے انجام سے نبوت کی ابتدا ہوگی. یہاں آپ کہیں کہ جناب یہ آپ عبارتیں نہیں سمجھے، آپ معنی نہیں سمجھے، تو پھر ہماری عبارتوں کا معنی کا اگر ہمیں اختیار دو گے تو ہم تمہاری عبارتوں کا تمہیں معنی کا اختیار دیں گے. ہماری عبارتوں کا مفہوم تو وہ ہوگا جو تم لوگے، اور تمہاری عبارتوں کا وہ مفہوم جو ہم لیں وہ ہمارا معتبر نہیں. یہ دوغلی پالیسی بھی ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. آپ تو کہتے ہیں ہم دوغلے نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے دوغلے نہیں ہیں. اور آپ نے کہا ہم دیوبندی بریلوی فرق نہیں کرتے تکفیر میں. میں حوالے پیش کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. میرے پاس کتابیں ہیں، اور یہ میرے پاس کتاب ہے ملفوظات شاہ فضل الرحمن صفحہ 19. اس میں لکھا ہے صحابہ اکرام و اولیاء امت بمنزلہ اجزائے جناب نبوت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا ہے. آپ اپنے اصولوں کے مطابق لگائیں نا فتویٰ، اس کے اوپر لگائیں اس کے اوپر فتویٰ. آپ کے احمد رضا خان کہتا ہے اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو شیخ عبدالقادر جیلانی نبی ہوتے. فتاوی افریقہ کے اندر سائل نے سوال پوچھا یہ بات صحیح ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مانن یہ بات صحیح ہے. یہ آپ کے احمد رضا کہہ رہا ہے. جامع نور رسالے کے اندر آپ کے بریلوی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو احمد رضا نبی ہوتا. یہ آپ کے بریلوی علماء کہہ رہے ہیں. لگاؤ ختم نبوت کا منکر. نور العرفان کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی کہتا ہے اگر مرزا قادیانی نبی ہوتا اولاد ابراہیم سے ہوتا. یعنی اگر اولاد ابراہیم سے کوئی نبوت کا ایک دعویٰ کرے گا تو آپ سب سے پہلے ماننے والے بنو گے، کیونکہ آپ کے نزدیک آج کے زمانے میں نبوت اولاد ابراہیم میں چل سکتی ہے. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبوت مرزا قادیانی نبی ہوتا تو اولاد ابراہیم سے ہوتا. اگر مرزا قادیانی نبی ہوتا وہ کسی کا شاگرد نہ ہوتا. یہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے. اگر مرزا قادیانی نبی ہوتا تو سائنس کے اندر ماہر ہوتا. آج کوئی سائنس کے اندر ماہر آ جائے اور وہ مرزا قادیانی کی طرح نبوت کا دعویٰ کر لے، سب سے پہلے آپ لوگ مانو گے. یہ آپ کی نور العرفان کے اندر حوالہ ہے. آپ کی نور العرفان میں لکھا ہوا ہے قادیانی قومی مسلمان ہے. یہ آپ کی نور العرفان کے اندر حوالہ موجود ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کا. لگاؤ نا ان علماء کے اوپر فتوے کفر کے. آپ نہیں لگائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو ہم دوغلے نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کائنات کے سب سے بڑے دوغلے آپ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کے اندر آپ نے خود بھی ویڈیو میں کہا کہ مرزا قادیانی اس عبارت کو اپنی تائید میں پیش کرتا ہے. ایک مرزا قادیانی نے تائید میں پیش کی بقول آپ کے، حالانکہ نہیں کی، جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا مرزا جہلمی نے اس کو پیش کیا. تیسرا مرزا احمد رضا نے پیش کیا. ان تین مرزوں نے یہ عبارتیں جو ہے وہ اپنی مولانا نانوتوی پر یہ الزام لگایا ہے. حالانکہ مرزا قادیانی نے اس عبارت کو کبھی پیش نہیں کیا، لیکن آپ نے الزام لگایا تو میں اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. آپ مرزا جہلمی کو اپنی تائید میں پیش کر کے تو یہ ظاہر کر رہے ہو کہ جیسے وہ بہت سارے بلنڈر اور مارتا رہتا ہے، بہت ساری اور جگہوں پہ وہ چبلیں مارتا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہو، آپ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہو کہ ایک چبل اس کی یہ بھی ہے کہ جو احمد رضا کی چبلوں کو بھی وہ مان رہا ہے. تو آپ تائید تو نہیں کر رہے ہو اپنی، آپ تو اپنی بات کو الٹا خراب کر رہے ہو. لہٰذا آپ نے کبھی جواب دیا تو انشاءاللہ ہم بھی اس پر حاضر ہیں. یہ گز اور یہ میدان جس دن ہم دیکھیں گے آپ نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.